کیوں رکھا گیا سر پہ تاج؟ بڑا قیمتی نقطہ ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس تاج سے علامت یہ تھی کہ ابھی تک خلیفہ ہیں. اور سب سے زیادہ کس کو چڑ ہوتی ہے اس تاج سے؟ شیطان کو. اس تاج کو رکھا اس لیے گیا کہ شیطان ملعون جو تھا اس سے بے انتہا چڑھتا ہے کہ سر پہ یہ تاج موجود ہو، کیونکہ وہ تو اس کی دشمنی تھی. اور تاج جو ہے نشانی ہے خلافت کی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ وہ تاج برقرار رکھا. کیوں کہ ملعون شیطان جو تھا وہ ذلیل ہوتا رہا دیکھ کر، اس کے گھبراہٹ پریشانی میں اور اضافہ ہوتا رہا دیکھ کر کے. تو ابھی تک خلیفہ ہے، نیچے بھی آ گئے لیکن یہ تو ابھی تک خلیفہ موجود ہے کیونکہ وہ نشانی موجود ہے سر پر جو اللہ نے برقرار رکھی تھی. سبحان اللہ. اور یہ بھی سن لیں آپ کہ آج تک یہ تاج موجود ہے. بولے سبحان اللہ. یہ تاج گیا نہیں ہے، آج تک یہ تاج موجود ہے. جو سب سے بڑا دشمن شیطان جس سے جلتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ جو امت کے سروں پر امامت کی شکل میں لوگوں کو سجا دی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ وہی تاج ہے، یہ وہی تاج ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے خلافت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت کے ذریعے سے پوری امت کے سروں پر امامت کی شکل کے اندر پہنا دیا. اور یہ قیامت تک لوگوں کے سروں پر تاج موجود رہے گا. سبحان اللہ. اب یہ سوچیں کہ جو یہ امامہ ہے اس کی شان و شوکت آپ خود سمجھ لیں کہ کتنی بڑی ہے، کتنی چیزوں کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. سر کے اوپر انسان کے جو امامہ ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. یہ معمولی چیز ہے؟ آپ بتائیں. سب نمبر 1 کہ جن کے سروں پر یہ امامہ ہوتا ہے شیطان سب سے زیادہ چڑھتا ہے. اور شیطان کے منہ پہ سب سے بڑا تھپڑ پڑتا ہے جب انسان امامہ پہن کے باہر نکلتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں اس شخص پہ کہ سبحان اللہ، برباد کر دیا تو نے شیطان کو، جلا دیا تو نے شیطان کو. کتنی بڑے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا شیطان کے خلاف. اور اس امامے کی چمک اور روشنی اتنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نزدیک نہیں آ سکتا کیونکہ وہ تاج ہے. اور پھر وہ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے تعلق تھا، اب تو سبحان اللہ اس کا تعلق نبی آخر زمان سے ہو گیا، حبیب اللہ سے بھی ہو گیا. اس کا سنت رسول اللہ بن کے سر پہ یعنی زو مانی نور اللہ نور ہو گیا. الحمدللہ یہ امامہ جو تھا جنت کا تاج بھی رہا. اور سبحان اللہ کتنی بڑی چیز آپ انداز سے لگائیں. تو یہ امامہ شرف پہ انسان جب پہنتا ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے لائی ہوئی خلافت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو خلافت دی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کی خلافت کو ظاہر کر رہا ہے جو امام پہن رہا ہے. بلکہ یہ کہ امام پہننے والے کا یہ امامہ گواہی دے رہا ہے کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو پارٹ ٹائم کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں موجود ہے اور تیرا واپسی ٹھکانہ پھر جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو علامت ہے اس چیز کی. تو یہاں خوشخبری بنتی ہے ایک بہت زبردست. ہر امامہ پہننے والا جب امامہ پہنتا ہے تو یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میری اس دنیا سے بھائی مستقل طور پر آیا ہوں، میں تو جنت کا آدمی ہوں، جنت میں نے واپس جانا ہے کہ میں نے جنت کا امامہ پہنا ہوا ہے، جنت کا تاج پہنا ہوا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی بخشش کی خوشخبری ملتی ہے امامہ پہننے والوں کو. سبحان اللہ. یہاں ایک نقطہ سننے ہیں بڑا قیمتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں اشارہ فرما رہا ہے. یہ قرآن تو عبرت ہے نا ہمارے لیے، یہ واقعہ پورا عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے. کیا اشارہ ہے کہ دیکھو آدم السلام سے غلطی ہو گئی، آدم السلام نے غلطی کی، سزا ملی. سزا کے بعد کہاں سے عروج سے کہانی چاہیے ہے. تو واقعہ سنانے کے بعد اشارے سے دیا جا رہا ہے کہ خبردار، عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہوتا کہ جب ایک چیز ایک دفعہ انسان سے ہو جائے اور اس کی سزا اس کو مل جائے دوبارہ وہ غلطی کبھی نہ کرے. تو تم جب اس دنیا میں جاؤ گے تو تم اس غلطی کو نہ دہرانا. اسی لیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اتارا ہے تاکہ جب تم قرآن پڑھو تو تمہیں احساس ہوتا رہے کہ دیکھو اس وجہ سے ہمیں دنیا میں لائے
کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، جس غلطی کی سزا ہم یہاں پر آئے، تو اب ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس غلطی کی بات دوبارہ غلطی کرنا تو سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی تمہاری. کیونکہ بھائی یہ کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے یا کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو عبرت کے لیے بتائی جا رہی ہیں، ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم یہ غلطی دنیا میں نہ کرنا، پھر اس غلطی کو نہ دہرانا. کیا غلطی کی تھی؟ کہ جو میرا حکم تم پر آ جائے، جو چیز میں تمہیں حکم دے دوں تو اس حکم کو نہ ٹالنا، ورنہ وہی بن جائے گا درخت. ہر میری نافرمانی وہ ہوگا جیسے تم درخت کے قریب پہنچ گئے. ہر حکم کو یہ سمجھو لا تقرب هذا الشجرة، اس درخت کے نزدیک کی نہیں تم نے جانا. ہر حکم کو یہ سمجھو جو آدم السلام کو دیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرنا، تم نے فلاں کام نہیں کرنا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس سے سزا مل چکی ایک دفعہ. تو عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ اس کہانی کو بار بار دہرانے کا مقصد اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں قرآن میں وہ یہ ہے کہ تم یہ غلطی نہ کرنا کہ میری نافرمانی کرو اس دنیا کے اندر، ورنہ تم اس سے بھی زیادہ سزائیں تم مستحق ہو جاؤ گے. اس کی وہ سزا یہ ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ اس دنیا کے اندر تمہیں جو بھیجا جا رہا ہے اور دنیا کی ہر چیز تمہیں یاد دلائے گی یہ چیز کہ تم سزا یافتہ لوگ ہو، تم سزا کے طور پر آئے ہو. کیا ہوگا؟ بعدکم لبعض عدو. اب یہ دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی کہ اس دنیا جو ہوگی، کس انداز سے تم اس دنیا میں رہو گے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ہر وقت اس دنیا کے اندر افراتفری مچتی رہے گی، قتل، غارت، بسخونی، کوئی دولت کی وجہ سے قتل کر رہا ہے، کوئی عورت کی وجہ سے قتل کر رہا ہے، شہرت کی وجہ سے کسی کو مار رہا ہے. گویا کہ کہیں بھی کوئی افراتفری لگی رہے گی اس دنیا کے اندر، کہیں بھی تصور نہیں ہوگا سکون کا. تو اتنی بلند جگہ سے جہاں سکون ہی سکون تھا، جہاں آرام ہی آرام تھا، کہیں مشقت کچھ نہیں تھی. سبحان اللہ، اللہ کی کرم اور نوازشیں تھیں ہر وقت. جہاں جنت کے باغات، جہاں جنت کی نہریں، جہاں جنت کے باغات، جہاں جنت کا میدان، اور کہاں دنیا میں پھینک دیا گیا. تو یہ سزا کے طور پر ہم آئے ہیں. فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ بعدکم لبعض عدو، کہ تم ایک دوسرے سے دشمنی کرو گی. دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو جانا کہ دنیا میں جا کے تم چوڑے ہو جاؤ. نہ 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 نہ، یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. اب تمہیں شیطان اس میں سکون لانے کی کوشش کرے گا کہ ہر حالت میں کوشش کرے گا کہ اس کو سکون والی جگہ بناؤ، یہ کام کرو، اتنے محلات بناؤ، اتنے کرو گے تو پھر سکون زیادہ آ جائے گا، فلاں کرو گے تو پھر سکون زیادہ آ جائے گا. تمہیں اس چکروں میں گھمائے گا شیطان، لیکن تم کسی حالت کے اندر بھی تمہیں یہ سکون نہیں مل سکے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا بعدکم لبعض عدو. تو یہاں قتل غارت ہے، یہاں تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. گھروں میں فساد، باہر فساد، سڑکوں میں فساد، کاروباروں میں فساد، رشتہ داروں میں فساد، دوستوں میں فساد. ہر وقت شیطان تمہیں دشمنی پیدا کرتا رہے گا. کسی حالت میں سکون نہیں ہوگا. بیماری ہیں، پریشانی ہیں، مصیبتوں سے بھری یہ دنیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس چیز کا اعلان فرمایا اور بتاتے رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب دنیا وضر بالآخرۃ، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو. پالو دکان، او پالو دکان، یہ کاروبار، آج میں نے یہ ویئر ہاؤس کھول لیا، آج میں نے اتنا کھول لیا، آج میں نے نائٹ شفٹ لگا دی، آج میں رات کی مارکیٹیں لگا دی، میں نے فلاں کر لیا. کہاں گئے؟ قبروں کے اندر سو گئے لوگ. ایسے لوگوں کو مرتا دیکھا آپ نے کبھی؟ کچھ ساتھ لے جاتے دیکھا آپ نے؟ من احب دنیا ضر بالآخرۃ، دنیا کو برباد کر گئے. کتنے وقت کو ضائع کر دیا انہوں نے اس دنیا کے اندر. من احب آخرتی ضر بالدنیا. سبحان اللہ. یقیناً جو دنیا سے جو اپنی آخرت سے محبت کرنے والے ہیں ان کی دنیا صحیح نہیں ہوتی، کہ ان کی دنیا برباد ہوتی ہے. ان کی دنیا سے یہ تعلق، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت برباد کر لی، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. کیا بات کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی گندی ہے جس کے ابھی بتایا گیا، سب کچھ اتنی گندی بتائی ہے. تو ایک چیز کو یاد رکھو، یہ ٹھکانے تمہارا بنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَٰهٍ، دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں، بڑی زبردست قرآن میسج دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سنیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتا ہے. ایک طرح متاعن فرمایا ہے اور فرمایا الہین. متاعن کیا ہے؟ نفع مند. اور دوسرا کیا فرمایا؟ الہین. جس دنیا میں تمہیں ہم نے بھیجا ہے اس کی خاصیتیں بتا دیں کہ بدترین جگہ ہے، یہ بیہودہ جگہ ہے،
کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، خرافات بھرے ہوئے ہیں، اور بھیجا کتنے دیر کے لیے؟ الہین، ایک چیز یاد رکھنا کہ ایک مقرر وقت تک کے لیے بھیجا ہے تمہیں، ہمیشہ تم یہاں نہیں رہو گے، گھبرانا اس بات سے۔ بھیجا اس دنیا میں کس سے؟ ایک مقرر تک وقت کے لیے بھیجا گیا، اور فرمایا متاؤن الان، تو اس لیے ایک مقرر کیا کہ تم اس دنیا سے فائدہ اٹھا لو۔ اب یہ ہے زبردست سننے والی بات، اس دنیا سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، آسمان سے نیچے لائے ہے، لیکن کوئی پروگرام کے بغیر نہیں بھیج دیا کہ ویسے بھیج دیا ہمیں دنیا کے اندر، نہیں۔ کس لیے بھیجا ہے؟ وہ متاع الی الدین، اس بدترین دنیا سے بھی تم نے خالی نہیں آنا، بلکہ کیا ہے؟ اس دنیا سے تم نے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ کیسا؟ فائدہ وہ ہے کہ جو پروگرام میں تمہیں دے رہا ہوں اس دنیا میں رہنے کا، اگر تم اس پروگرام کے مطابق اس دنیا کے اندر رہے، جو پروگرام میں تمہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پروگرام میں تمہیں دے رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے جو تم اس دنیا میں رہو گے، متعن، وہ پروگرام ایسا ہوگا کہ تم اس سے، اس ناپاک گندی دنیا سے بھی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اٹھاؤ گے۔ اگر تم اس پروگرام کو چھوڑ دیا، اس پروگرام کے مطابق جس کے تحت تمہیں اس دنیا میں اتارا گیا ہے، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے طوفان برباد بن جائے گی۔ لیکن اس پروگرام کے مطابق چلے تو نہ شیطان تمہارے راڑے میں آ سکتا ہے، نہ یہ دنیا کی پریشانی تمہیں تنگ کر سکتی ہیں، نہ یہ دنیا تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے، بلکہ سبحان اللہ اس پروگرام کے مطابق چلنے کے ساتھ ہر چیز تمہارے قبضے میں آ جائے گی، جس پروگرام کے مطابق اللہ تعالیٰ کا میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اب وہ پروگرام کیا ہے؟ وہ سننے ہیں پروگرام، الحمدللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے پروگرام میں دنیا میں آنے کا کیا دیا ہے؟ پروگرام یہ دیا کہ تم نے اس دنیا کے اندر اطیع اللہ اور اطیع رسول کو پکڑنا ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر یہ دنیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں متاعن، اس دنیا سے تم پورا فائدہ اٹھا لو گے۔ سبحان، کیسا فائدہ؟ کہ الہین، ایک وقت کے بعد جب تم میرے پاس واپس پلٹو گے، الہین میں یہی اشارہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تم جاؤ، اگر تم نے اس پروگرام کے مطابق جو میں تمہیں دے رہا ہوں اطیع اللہ اطیع رسول کا، تم نے زندگی میں یہاں دنیا میں بسر کر لیا اس پروگرام کے مطابق جو میرے آخر زمان نبی لے کر آئیں گے، ان کی شریعت، ان کی سنت کے مطابق تم نے زندگی گزار لیا، فقط فوزا عظیما۔ کون کہتا ہے کہ تم ناکام اس دنیا سے آ رہے ہو؟ تم ٹیسٹ پاس کر لو گے۔